بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان شہداد لائین کا۔ اکثر مورخین حضرات نے شہداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بموجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے، اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہت کر کے مر گیا۔ بعد شداد ماعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگر چاہے کفر و مشرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر و بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تکثیر ہو جاوے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطر زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، وہ اس کو دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لیتا۔ دوسرا بولا کہ میں نے تو زمین خریدی ہے، نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کے لینے میں بہت ہیلا و بہانہ کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا کہ تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے، یا ساری عمر تمہاری لاولدی سے برباد ہے؟ وہ بولے کہ ایک کی بیٹی اور ایک کے بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کی آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو، اور بموجب حصے کے ہر ایک کو تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا فیصلہ طے کیا، اور اس نے اپنے تئیں دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا، ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں تمہارے دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جادانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ماعون نے ان بھلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا۔ اور مزید کہنے لگا کہ اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے، اور میں نے بہشت کی صفت تو سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں مثل اس کی بہشت بناؤں گا اور دن و رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مقامہ کے بعد اس ماعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور تاجروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا ہے کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین
و ہما اور میدان مسح نشیب و فراز اس میں نہ ہوں، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے فاسد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جوہرات لے کر جلدی آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آویں وہ سب کے سب ہم ساتھ لے آویں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شاداد کے زیر و حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور ہر شہر میں تقریباً 100,000 آدمی بموجب تھے۔ بہت ہی شدید بعد خط عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد فوراً میرا کو حکم ہوا کہ 3000 7 پاماش کریں اور ہر ایک استادے کے 700 بہترین کاریگری والے ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھوائی۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت، ستون، زبرد، جدا اور زمرد سب سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاداد لائن کی بہشت کے حال سے اور ستونوں سے اس کے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی بہشت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد سے جو کہ بڑے ستون بناتے تھے، جو کسی شہر میں ویسا بنا نہیں۔ فادہ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ادم اس میں ایک قبیلہ تھا، اور ان میں سلطنت تھی۔ ان میں عمارتیں اور اونچی اونچی بناتے، اور صفتیں اس بہشت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں، اور میوے انواع و اقسام کے اس درخت پر لگائے تھے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھیں، اور بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور اشجار میوہ دار اس میں لگائے تھے، اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونی چاندی کی بچھی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان میں جملہ قسم کے طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے بہشت کے چرخ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا، اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بھر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑیں۔ وہ سب اس بہشت میں
لا کر جمع کرو۔ آخر نوبت پہنچی کہ ایک عورت بھوریا، غریب و مسکین یتیم کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب و فقیرنی ہوں، سوائے 1 درہم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درہم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریب نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کے بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ وہ فریاد اس کے خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ بے مستاق اس حدیث کے۔ پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ مقبول ہوتی ہے۔ خبر ہے کہ شہزاد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر وہ مشک میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیے کہ مائند حور و غمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شہزاد ارادہ کرتا رہا کہ بہشت جا کر دیکھیں، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جاوے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ کر کے بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ بہشت میں جاؤں۔ وہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اسے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الملکوت ہوں۔ شہزاد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الملکوت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شہزاد نے اس سے کہا کہ تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی بہشت کو دیکھوں۔ ملک الملکوت نے کہا کہ خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جاوے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شہزاد نے کہا کہ چھوڑ، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الملکوت نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود بہشت نادیدہ دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ہاتھی اس کے ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزخی ہو گئے، اور اس کی بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا۔ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔